اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر وہ قراندازی میں شریک ہوئے اور قرعے میں مغلوب ہوئے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جب کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد عورتیں اور بچے رو رو کر دعا کرتے رہے کہ عذاب ٹل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ نے قوم یونس علیہ السلام پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اتفاق سے ہر بار قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور سمندر کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے
تو وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا، تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے حضور گڑ گڑائے اور خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے کچھ دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ چنانچہ مچھلی نے باہر اگل دیا۔ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب بعض روایت کے مطابق کدو کی بیل اگا دی گئی تاکہ جسم کمزور ہونے کی وجہ سے مکمل سائے میں ہو۔ اللہ جل شانہ نے ایک ہرنی یا بکری کو پابند کیا جو صبح شام دودھ پلانے کے واسطے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے، اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ سب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے اور تمام کے تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ واضح رہے کہ اللہ جل شانہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان سب نے دین اسلام کی ہی تبلیغ کی، اور اس دعوت کو قبول کرنے والوں کو ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تھی جس کے سبب مچھلی کی پیٹ سے آزادی نصیب ہوئی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الصافات کی آیت نمبر 139 تا 142 پر مشتمل تھا، جس میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ تھا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔